اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ حج آیت نمبر 41 سے لے کے 46۔ آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو اب آیت نمبر 41 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، تو وہ لوگ جن کو ہم زمین کے اندر ان کو ہم یعنی کہ قائم کرتے ہیں یا ایسٹیبلش کر دیتے، مکنہ یعنی ان کو ہم نے جیسے کہ مطلب زمین پہ جما دیا ان کو، مکناہم۔ تو جن لوگوں کو ہم اس طرح سے زمین پہ جب جما دیتے ہیں فی الارض زمین پہ، اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، سب سے پہلے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے ہی مدینہ جب ہجرت کر کے پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر نماز جو ہے وہ ادا کروائی، اور اس کے بعد مسجد نبوی جو ہے اس کی تعمیر، اور جو مسجد اپنا قبا اس کی تعمیر مطلب شروع کروا دیے نا، مسجدوں کی تعمیر شروع ہو گئی تاکہ نماز جو ہے وہ قائم کر سکیں، اسٹیبلش کر سکیں۔ تو سوچو، یہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین کے اندر تمکن دیتے ہیں تو وہ لوگ مطلب سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب پورا وہ بناتے ہیں کہ مطلب زمین پر سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں تاکہ نماز جو ہے وہ قائم کر سکے۔ وآتوا الزکاۃ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور جو معروف کا حکم دیتے ہیں کہ معروف یعنی کہ بالکل جو صحیح چیز ہے، رائٹ چیز ہے، اس کا حکم دیتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے، یہ کرو۔ وَنَہَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکر ہے اس کو، جو بھی غلط چیز ہے اس سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، لیکن آخر میں اللہ ہی کے پاس ہے نا، جو مطلب اللہ ہی کا ڈیسیجن مین ہے نا، آخر میں تو اللہ ہی کا ڈیسیجن ہے جو ہر معاملے کے لیے مطلب اللہ کا ڈیسیجن مین ہے، جو اینڈ کے اندر تمام جو بھی معاملات ہیں، افیئرز ہیں، اس سب کے لیے اللہ کے پاس یہ سب کا جو بھی اینڈ ڈیسیجن کرنا ہے وہ۔ They are those who, if we establish them in the land, establish regular prayer and give zakat, enjoin the right and forbid the wrong. With Allah rests the end and decision of all affairs. تو یہ ایک چیز یہاں پر بتا دیا اللہ نے۔ پھر آیت نمبر 42، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اب آیت نمبر 42 جو ہے تو وہاں پر اللہ پاک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو ڈس بلیو کر رہے ہیں، تو پہلے جو تھے وہ انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا نا، فقط کذبت، تو پہلے بھی جھٹلایا تھا رسولوں کو، قبلہم، آپ سے پہلے۔ تو قبلہم یعنی کہ مطلب جو اللہ یہاں پر مطلب کہہ رہا ہے کہ جو قبلہم یعنی ان سے پہلے، ہم یعنی یہ جو قریش کے مطلب جو لوگ ہیں پورے مشرکین میں مکہ، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے پہلے، قبلہم، ان سے پہلے تو وہ لوگ بھی تھے نا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو یہاں پر اللہ ان کے ناموں کے ساتھ بتا رہا ہے کہ قوم نوح، تو نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد وثمود، اور عاد اور سمود، یہ دو قومیں بھی تھی نا، تو عاد اور سمود بھی تھے،
جنہوں نے اس طرح سے، یہ لوگ بھی تو یہاں کے آج کے جو لوگ ہیں جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. If they disbelieve you, so did the peoples before them with their prophets, the people of Nuh and Ad and Samud. اور آیت نمبر 43 جو ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم. And those of Ibrahim and Lut علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر آیت نمبر 44 جو ہے وہ اصحاب مدینہ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تو اب آیت نمبر 44 جو ہے اس میں ہے اور وہ اصحاب المدینہ، تو مدین کے جو کمپینینز یعنی صحابی یعنی اصحاب یعنی وہاں کے کمپینینز یعنی وہ جو وہاں پر رہنے والے رہواسی، تو وہ بھی تھے اینڈ دا کمپینینز آف مدین پیپل، یعنی مدین کے جو اصحاب ہے وہ ہے کمپینینز. وہ کذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو جھٹلایا گیا تھا، ریجیکٹ کیا گیا تھا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. تو کافروں نے مطلب وہ جو جنہوں نے بھی ریجیکٹ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح سے کیا تھا نا انہوں نے بھی، لیکن میں نے ان کو مہلت دی تھی. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اس کے بعد ہم نے ان کو پکڑ لیا. یعنی پہلے اللہ نے ان کو مہلت دی، رسپائٹ دی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو مطلب پکڑا کا مطلب ہے ان کو عذاب میں پکڑا، یعنی ان کے اوپر عذاب آیا تو عذاب میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اخذ کا مطلب ہے پکڑ لینا. اخذتہم، تو ان کو پکڑ لیا اللہ نے عذاب میں. فکیف کان نکیر، تو اللہ کہتا ہے تو پھر میری پکڑ کیسی تھی یا پھر میرا عذاب کیسا تھا، یہ اللہ پاک پوچھ رہا ہے. تو پھر میرا عذاب کیسا تھا. And the companions of the Madian people, and Moses was rejected, یعنی موسیٰ علیہ السلام was rejected in the same way. But I granted respite to the unbelievers, and only after that did I punish them. But how terrible was my punishment of them. یہ اللہ پاک پوچھتا ہے. آیت نمبر 45. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی ایسی بستیاں ہیں. قریہ کا مطلب ہے شہر، گاؤں، جو بھی پاپولیشنز. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، ایسی کتنی ہی بستیاں ہیں. أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، ڈسٹروائے، تباہ کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو وہ بہت ہی ظلم پہ اڑی ہوئی تھی، یعنی کہ مطلب رانگ ڈوئنگ پہ، یعنی کہ مطلب بہت ہی گناہ اور غلط کاموں میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو ان کی چھتیں جو تھی وہ ان پہ اوندھی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کا جو عذاب آیا تو چھتیں گر جاتی ہیں نا، اس کے بعد دیواریں اور جو بھی سائڈ کا سب گرتا ہے، پہلے چھت گرتی ہے نا. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو وہ سب کی سب ان کی چھتیں جو تھی وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی. وَبِئْرٍ، بئر کیا ہے، بئرن کنویں، ویل. تو وہ کنویں جو تھے یعنی وہ کنویں جس کے لیے اتنی لڑائیاں ہو رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ کہ پانی پینے کے اوپر اور سب پہ. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کہ وہ جو کنویں تھے وہ ایسے ہی پڑے ہوئے، کوئی ادھر ان کو نہ پوچھ رہا ہے نہ کوئی وہاں سے پانی لے رہا ہے، یعنی ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. وقصر، قصر یعنی کہ محل،
یعنی کاسلز. تو وہ قصر مشید, اور ان کے جو محل تھے بہت بڑے بڑے انہوں نے بنائے تھے, خود ان لوگوں نے اس کو مشید یعنی بہت ہی اچھی طرح سے بلڈ کیا تھا اس کو. تو وہ بھی پڑے ہوئے نا ایسے کہ ایسی, وہاں بھی اب کوئی بستا نہیں ہے. How many populations have we destroyed which were given to wrongdoing? They tumble down on their roofs, and how many wells are lying idle and neglected, and castles lofty and well built. وہ بھی تو ایسے ہی پڑے ہوئے نا مطلب. اور پھر نیکسٹ ہے, کیونکہ سوچو کہ یہ کنویں جو ہے, یہ کنویں تو ایک جیسے عرب جو کنٹری ہے وہ ایک گرم ملک ہے نا, وہاں پر تو کنووں کے پاس کتنی بستی ہوتی ہے, لیکن یہ کنویں ایسے ہی پڑے ہوئے تھے اجاڑ. آیت نمبر 46. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا یہ لوگ زمین کے اندر گھومے پھرے نہیں؟ زمین میں کیا گھومے پھرے نہیں انہوں نے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, تو ان کے یعنی کہ مطلب فتکون لہم, تو ان کے لیے یعنی کہ بنا دیے گئے, یا ان کے جو دل ہے یعنی جو دل یا دماغ جو بھی, تو ان کے لیے جو فتکون لہم قلوب یعنی ان کے دل جو ہے یعقلون بہا, کہ اس کے اندر یعنی ان لوگوں کو اس دل کے اندر یعنی ان کے دماغ کے اندر یعنی کوئی عقل مطلب ہے ہی نہیں, یعنی تو بنا دیے گئے ان کو ایسا, تاکہ وہ ایکچولی دیکھا جائے تو ان کو اس سے سیکھنا چاہیے. انسان کا دل اور دماغ جو ہے اس میں مطلب عقل اس میں آنی چاہیے, تو ان کے اندر عقل ہے نہیں. یعقلون بہا او آذان, یا پھر ان کے کان ہیں. تو فزیکلی تو سب کچھ ہے, فزیکلی ان کے پاس دماغ بھی ہے, دل بھی ہے, لیکن اس کے اندر سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ ان کے کان ہے, کیا وہ آذان یسمعون بہا, تو کان ہے لیکن کیا وہ کان سنتے نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کان فزیکلی ہے وہ تو سنتے ہیں, لیکن اصلی جو روح کے کان ہے وہ تو نہیں سن رہے نا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ, اور وہ آنکھیں نہیں ہیں جو تعمل یعنی کہ اندھی ہو جائے, بلائنڈ, وہ آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہوتی ہے. وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوب, مگر وہ دل ہے جو اندھے ہو گئے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو گئے, کیونکہ آنکھیں تو نیچرلی سب کی آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہے, مگر ان کے دل اس لیے اندھے ہیں کیونکہ جو آنکھوں سے ان کو دکھ بھی رہا ہے تو بھی وہ دل کے اندر تو نہیں اتر رہا ہے نا, قرآن یا سب کچھ جو بھی اللہ کی میسج کی باتیں کچھ بھی نہیں اتر رہا ہے. تو پھر تو اللہ نے کہا کہ وہ آنکھیں نہیں ہے جو اندھی ہے, بلکہ ان کے دل اندھے ہیں, کیونکہ وہ دل ہے جس کے اندر روح ہے, قلوب کے اندر. وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, تو انسان کا جو سیدھا صدور ہے, صدر یعنی اس کا سینٹر, انٹلیکٹ, اس کے اندر جو دل ہے وہاں پر ہے روح. لیکن کیا دل کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کریں گے تو اندر روح دکھے گی؟ نہیں دکھے گی نا, روح تو نہیں دکھنے والی ہے. روح کیسی ہے ہم کوئی بھی نہیں جانتے, لیکن روح ہے. تو تمہاری فزیکل آنکھیں, تمہارے فزیکل کان, تمہارا فزیکل دل, تمہاری عقل, ہاں یہ سب تو ہے برابر, لیکن پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا نا. تو کیا چیز ہے جو نہیں, کیونکہ تمہاری روح جو ہے اس کے کان, اس کی آنکھیں, اس کا مطلب دل, دماغ, وہ ہے جہاں تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. Do they not travel
through the land, so that their hearts and minds may thus learn wisdom, and their ears may thus learn to hear. Truly it is not the eyes that are blind, but the hearts which are in their breast. دلوں کے اندر، جو سینوں کے اندر دل ہے، وہ ہے جو اندھے ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.